بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ثم ذكر المصنف تفريعين لأبي حنيفة رحمه الله تعالى على قوله وهو السابق فقال: وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في القطع ثم القتل عمدا للولي فعلهما، أي لأجل أن المثل الكامل سابق على المثل القاصر. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في صورة قطع رجل يد رجل عمدا ثم قتله قبل أن يبرأ ينبغي للولي أن يفعل مثل ما فعل القاتل فيقطعه أولا ثم يقتله ليكون جزاء الفعل بالفعل، إذ الفعل متعددا من القاتل، فينبغي أن يكون كذلك من الولي رعاية للمثل الكامل. ولو اقتصر على القتل جاز له أيضا لأنه عفا عن بعض موجبه، فصار كما إذا عفا عن كله. وعندهما لا يقتص الولي إلا بالقتل، لأن موجب القطع دخل في موجب القتل إذا أفضى إليه ولم يبرأ بينهما. وهذه المسألة على 8 أوجه، والمذكور في المتن واحد منها، وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون القطع والقتل عمدين أو خطأين، أو الأول عمدا والثاني خطأ، أو بالعكس، يعني الأول خطأ والثاني عمدا، فهي 4، وعلى كل تقدير منها إما أن يتخلل بينهما برء أو لا. فإن كان الثاني بعد البرء فهما جنايتان اتفاقا لا يتداخلان، سواء كانا عمدين أو خطأين، أو كان أحدهما عمدا والآخر خطأ. وإن كان قبل البرء فإن كان أحدهما عمدا والآخر خطأ لا يتداخلان اتفاقا، وإن كانا خطأين يتداخلان اتفاقا، وإن كانا عمدين فهو المسألة الخلافية المذكورة في المتن، يتداخلان عندهما لا عنده. وهذا كله إذا صدرا عن شخص واحد، فإن صدرا عن شخصين فالكلام فيه طويل يعرف في موضعه. پھر مصنف نے اپنے قول وہو السابق پر امام ابو حنیفہ کے 2 تفریعی مسئلے ذکر فرمائے ہیں. چنانچہ فرمایا، اور اسی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے عمدن قطع کے بعد قتل میں فرمایا کہ مقتول کے ولی کے لیے ان دونوں کو کرنا جائز ہے، یعنی اس وجہ سے کہ مثل کامل مثل قاصر پر مقدم ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اس صورت میں فرمایا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کا ہاتھ عمدن کاٹ دیا، پھر اچھا ہونے سے پہلے اس کو قتل کر دیا، تو مقتول کے ولی کے لیے مناسب ہے کہ وہ اسی طرح کرے جس طرح قاتل نے کیا ہے، یعنی پہلے اس کا ہاتھ کاٹے پھر اس کا قتل کرے، تاکہ فعل کا بدلہ فعل سے ہو. کیونکہ قاتل کی جانب سے فعل متعدد ہے، لہذا مثل کامل کی رعایت کرتے ہوئے مناسب ہے کہ مقتول کے ولی کی طرف سے بھی ایسا ہی ہو. مقتول کے ولی کی طرف سے بھی ایسا ہی ہو، اور اگر ولی نے قتل پر اکتفا کیا تو
اس کے لیے یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اس نے قاتل کے فعل کے بعض موجب کو معاف کر دیا ہے، بس یہ ایسا ہو گیا جیسے وہ فعل قاتل کے تمام موجب کو معاف کر دے۔ اور صاحبین کے نزدیک ولی مقتول صرف قتل ہی سے قصاص لے گا، کیونکہ قطع کا موجب قتل کے موجب میں داخل ہے۔ جب قطع قتل تک پہنچ جائے اور ان دونوں کے درمیان تندرستی حاصل نہ ہو، اور یہ مسئلہ 8 صورتوں پر ہے اور متن میں ان 8 میں سے ایک مذکور ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، دونوں عمدن ہوں گے یا دونوں خطأً ہوں گے، یا قطع عمدن ہوگا اور قتل خطأً، یا اس کے برعکس۔ چنانچہ یہ 4 صورتیں ہوئی، اور ان میں سے ہر ایک صورت پر یا تو قطع اور قتل کے درمیان تندرستی ہوگی یا نہیں۔ پس اگر قتل تندرستی حاصل ہونے کے بعد ہو تو بالاتفاق یہ 2 جنایتیں ہیں، ان میں تداخل نہ ہوگا، خواہ دونوں عمدن ہوں خواہ خطأً ہو، یا ان میں سے ایک عمدن اور دوسرا خطأً ہو۔ اور اگر قتل تندرستی حاصل ہونے سے پہلے ہو، پس اگر ان میں سے ایک عمدن اور دوسرا خطأً ہو تو بالاتفاق تداخل نہیں ہوگا، اور اگر دونوں خطأً ہو تو بالاتفاق تداخل ہو جائے گا، اور اگر دونوں عمدن ہوں تو یہ مختلف فی مسئلہ ہے جو متن میں مذکور ہے۔ صاحبین کے نزدیک تداخل ہو جائے گا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تداخل نہیں ہوگا، اور یہ تمام تفاصیل اس وقت ہے جب قطع اور قتل دونوں ایک شخص سے صادر ہوئے ہوں۔ پس اگر وہ دونوں شخصوں سے صادر ہو تو اس صورت میں بحث کافی طویل ہے، اس کی شناخت اس مقام پر ہوگی۔ عزیز طلبہ اکرام، مصنف نے سابق میں فرمایا وَهُوَ السابق، یعنی مثل صوری، یعنی مثل کامل، مثل معنوی، یعنی مثل قاصر پر مقدم ہے۔ مثل صوری مثل معنوی پر مقدم ہے، یعنی مثل کامل مثل قاصر پر مقدم ہے۔ اسی قول پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 جزئی مسئلے تفریعی طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص نے دوسرے شخص کا عمدن ہاتھ کاٹ دیا اور پھر زخم اچھا ہونے سے پہلے اسی مقطوع الید کو اسی شخص نے قتل کر دیا، تو اولیاء مقتول کو چاہیے کہ وہ قاتل کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے جیسا کہ قاتل نے کیا ہے، یعنی پہلے قاتل کا ہاتھ کاٹے پھر اس کو قتل کریں، تاکہ فعل کا بدلہ فعل سے ہو۔ اور قاتل کی طرف سے چونکہ فعل متعدد ہے، یعنی قطع اور قتل، اس لیے مثل صوری یعنی مثل کامل کا لحاظ کرتے ہوئے اولیاء مقتول کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اولیاء مقتول نے قتل پر اکتفا کیا، یعنی قاتل کا ہاتھ نہ کاٹا بلکہ صرف قتل کر دیا، تو یہ بھی جائز ہے، اور اس کے جواز کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء مقتول نے قاتل کے فعل کے بعض موجب یعنی قطع ید کو معاف کر دیا ہے، اور اولیاء مقتول اگر تمام موجب یعنی قطع اور قتل دونوں کو معاف کر دیتے تو یہ جائز ہوتا، لہذا جب بعض موجب یعنی قطع کو معاف کیا تو یہ بھی جائز ہوگا۔ صاحبین نے فرمایا ہے کہ مذکورہ صورت میں قاتل کو صرف قتل کیا جائے گا اور اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ جب ہاتھ کا زخم اچھا ہوئے بغیر قطع قتل تک پہنچ گیا،
یعنی قطع کے بعد قتل بھی کر دیا تو قطع کا موجب یعنی ہاتھ کا قصاص قتل کے موجب یعنی نفس کے قصاص میں داخل ہو جائے گا، اور قطع اور قتل کی دونوں جنایتیں جنایت واحدہ قرار پائیں گی۔ اور یہ ایسا ہو گیا جیسے ایک شخص نے دوسرے شخص کو 10 بار لاٹھی مار کر ہلاک کر دیا ہو تو قاتل کو صرف قتل کیا جائے گا، لاٹھی مارنے کی قطعاً ضرورت نہ ہوگی، چنانچہ حدیث ہے لا قواد الا بالسیف۔ بہرحال جب قطع کا موجب قتل کے موجب میں داخل ہو گیا تو قاتل کو صرف قتل کیا جائے گا اور اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ صاحب نور الانوار نے فرمایا کہ اس مسئلے کی 8 صورتیں نکلتی ہے اور متن میں ان میں سے صرف ایک ہی مذکور ہے۔ نمبر 1، قطع اور قتل دونوں عمدن ہوں گے، قطع اور قتل دونوں عمدن ہوں گے۔ نمبر 2، قطع اور قتل دونوں خطأً ہوں گے۔ نمبر 3، یا قطع عمدن ہوگا اور قتل خطأً ہوگا۔ نمبر 4، یا قطع خطأً ہوگا اور قتل عمدن ہوگا۔ یہ 4 صورتیں ہوئی اور ان میں سے ہر ایک کی 2 صورتیں ہیں، کیونکہ قطع اور قتل کے درمیان یا تو تندرستی ہوگی یا ان دونوں کے درمیان تندرستی نہ ہوگی۔ 4 کو 2 میں ضرب دینے سے حسب ذیل 8 صورتیں نکلتی ہے۔ نمبر 1، قطع اور قتل دونوں عمدن ہو اور ان کے درمیان تندرستی حاصل ہوئی ہو۔ قطع اور قتل دونوں عمدن ہو اور ان کے درمیان تندرستی حاصل نہ ہوئی ہو۔ 3، دونوں خطأً ہو اور ان کے درمیان تندرستی حاصل ہوئی ہو۔ 4، دونوں خطأً ہو اور ان کے درمیان تندرستی حاصل نہ ہوئی ہو۔ 5، قطع عمدن ہو اور قتل خطأً ہو اور ان کے درمیان تندرستی حاصل ہوئی ہو۔ قطع عمدن ہو 6، قطع عمدن ہو اور قتل خطأً ہو اور ان کے درمیان تندرستی حاصل نہ ہوئی ہو۔ 7، قطع خطأً ہو اور قتل عمدن ہو اور ان کے درمیان تندرستی حاصل ہوئی ہو۔ 8، قطع خطأً ہو اور قتل عمدن ہو اور ان کے درمیان تندرستی حاصل نہ ہوئی ہو۔ ان 8 صورتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر تندرستی حاصل ہونے کے بعد دوسری جنایت یعنی قتل ثابت ہو تو اس وقت قطع اور قتل بالاتفاق 2 جنایتیں ثابت ہوگی اور ایک جنایت دوسری جنایت میں داخل نہ ہوگی، خواہ دونوں عمدن ہو یا خطأً ہو یا ان میں سے ایک عمدن ہو اور دوسری خطأً ہو، کیونکہ قطع کا موجب تندرستی حاصل ہونے سے ثابت ہو چکا ہے، لہذا قطع اور قتل دونوں میں سے ہر ایک فعل کو مستقل شمار کیا جائے گا اور دونوں فعلوں کا موجب وصول کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر دونوں عمدن ہوں تو مقتول کے اولیاء کے لیے جائز ہے کہ وہ پہلے قاتل کا ہاتھ کاٹے پھر اس کو قتل کرے، اور اگر دونوں خطأً ہوں تو قاتل پر 1.5 دیت واجب ہوگی، ایک دیت قتل کی وجہ سے اور آدھی دیت قطع ید کی وجہ سے، اور اگر قطع عمدن اور قتل خطأً ہو تو ہاتھ میں قصاص واجب ہوگا اور قتل نفس میں دیت واجب ہوگی، اور اگر قطع خطأً ہو اور قتل عمدن ہو تو ہاتھ میں نصف دیت واجب ہوگی اور قتل نفس میں قصاص واجب ہوگا۔ اور اگر تندرستی حاصل ہونے سے پہلے دوسری جنایت یعنی قتل ثابت ہو تو اگر ان میں سے ایک عمدن اور دوسری جنایت خطأً ہو تو اس صورت میں بالاتفاق
اتفاق ایک جنایت دوسری جنایت میں داخل نہ ہوگی، کیونکہ عمد اور خطا کے اختلاف کی وجہ سے دونوں جنایتیں مختلف ہیں اور دو مختلف چیزیں متداخل نہیں ہوتی، لہذا یہاں بھی تداخل نہ ہوگا، بلکہ خطا میں دیت واجب ہوگی اور عمد میں قصاص واجب ہوگا۔ اور اگر دونوں خطا ہوں تو بالاتفاق ایک جنایت دوسری جنایت میں داخل ہو جائے گی اور دونوں کا مجموعہ جنایت واحدہ شمار ہوگا۔ پس جب دونوں جنایتوں کا مجموعہ جنایت واحدہ ہے تو صرف ایک ہی دیت واجب ہوگی، اور اگر دونوں عمدن ہوں تو یہ وہی اختلافی مسئلہ ہے جس کا ذکر متن میں کیا جا چکا۔ اگر دونوں عمدن ہو، اس صورت میں صاحبین کے نزدیک ایک جنایت دوسری جنایت میں داخل ہوگی اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک داخل نہ ہوگی۔ فریقین کے دلیل سابق میں گزر چکی ہے۔ شارح نور الانوار حضرت العلام ملا جیون نے کہا کہ یہ ساری تفصیل اس صورت میں ہے جب قطع اور قتل دونوں ایک شخص سے صادر ہو، اور اگر یہ دونوں فعل دو شخصوں سے صادر ہو تو اس بارے میں بحث طویل ہے، اس سے آگاہی اس کے مقام مناسب مقام پر ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔